الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موجودہ دور آزادیوں کا، فحاشیوں کا، عیش و عشرت کا، برہنگی کا، عریانیت کا دور ہے۔ نوجوانوں میں بگاڑ بہت زیادہ ہو چکا، بالوں میں کئی کلر کرتے ہیں، ادھر سے کٹواتے ہیں، ادھر سے کٹواتے ہیں، طرح طرح کی اسٹائلیں بنا رہے ہیں، جیم میں جاتے ہیں۔ نوجوان کا اپنی صحت کو درست کرنے کے لیے جیم میں جانا منع نہیں ہے۔ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ لیکن کیسا لباس پہن کر جاتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ تو جیم میں نہیں جاتا، موسیقی کے ساتھ تو جیم نہیں کرتا، اور مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تاکہ طاقت حاصل ہو تو عبادت کرے۔ عورتوں میں بے حیائیاں عام ہے، عریانیت اور ننگا پن اور لباس انتہائی طور پر عام ہو گیا ہے، برائے نام لباس پہنا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم چھپ جائے اور لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس وجہ سے عورت کو نماز میں لقمہ دینے کا طریقہ بتایا کہ تصفیق کی جائے، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اوپر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی انگلیاں بجائی جائے تاکہ آواز نہ نکلے، کیونکہ عورت کی آواز بھی ننگاپا ہے۔ اگرچہ عورت کی آواز سطر میں نہیں آتی، لیکن غیروں سے اس کو چھپانا چاہیے اور احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ سب بے حیائیاں
عریانیت، فحاشی، گناہ، بدکاریاں، یہ تمام چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز دی ہے، ایک چھوٹی سی عبادت دی ہے جو بہت بڑی ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ عبادت کو ہم نے عام سمجھ لیا، روٹین کی عبادت سمجھ لیا، حالانکہ اس میں پورے سماج کی اصلاح ہے، پوری قوم کی اصلاح ہے. اور اس کو ذکر اکبر قرار دیا ہے، اور اس کو اللہ کی یاد کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اور جتنا آدمی اللہ کو یاد کرے گا، گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے نکلے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا. اور جتنا نیکیوں سے دور ہوگا، شیطان کے قریب ہوگا. اور شیطان کا کام ہے فحشا اور منکرات کے اندر انسان کو مبتلا کر دے. اور اللہ کا کام کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحشا اور برائیوں کا حکم نہیں دیتے، بلکہ برائیوں کو مٹانے کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اعمال صالحہ کا حکم دیتے ہیں، اس پر جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں دینے کا وعدہ فرماتے ہیں. ازواج مطہرات نے شکایت کی تھی، ہمارا بجٹ بہت کم ہے، بڑھا دیجیے، پیسہ کچھ زیادہ چاہیے، ہم کو خرچہ بڑھ گیا ہے ہمارا، آپ کے پاس مال بھی آ رہا ہے. حضور ناراض ہوئے. اللہ نے آیت اتاری، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ بھی نماز کے اوپر کاربند ہو جائیے اور گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم کیجیے، اس بنا پر کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، تم عبادت میں اضافہ کرو، ہم تمہاری روزی میں اضافہ کریں گے. روزی کے اضافے کا راستہ عبادت بتایا، نماز بتایا. معلوم ہوا نماز کے ذریعے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. صحابہ کرام کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ. صحابہ کرام کاروبار کرتے ہیں، ڈھیر مال کا لگا ہوا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے فوراً نماز کے لیے مال چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں مال کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کے لیے فرمایا وہ مال کی حفاظت بھی کرے گا. جب اس نے بلایا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مال کی حفاظت کرے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کی حفاظت کریں. جب بندہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اس کے مال پر فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مال کی اور جان کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ تم اللہ کے احکام پورے کرو، اللہ کی مدد آئے گی. تم اللہ کے احکام توڑو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. پکڑ سے بچنا ہے تو پھر عبادت میں لگ جاؤ،
مدد چاہیے تو اللہ کے یہاں کام پر آ جاؤ تو اللہ کی مدد آئی. آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. صبح سے آدمی غور کرے رات کو سوتے وقت تک کتنے اللہ کے احکام ہیں, کتنی رسول کی سنتیں ہیں جو تڑاتڑ ٹوٹ رہی. فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, حدیث میں ہے کہ شیطان اس کی کمر کے پچھلے والے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس کو سلا دیتا ہے کہ سو جا, ابھی رات بہت لمبی, آرام کر. لیکن جب یہ بندہ چوکنا ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے. جب وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اس کا دل کھل جاتا ہے, اس کا دماغ کھل جاتا ہے, اس کے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک فجر کی نماز پر اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت کا وعدہ فرمایا ہے, اور جس کی فجر کی نماز آسان ہو گئی اس کے لیے باقی نمازوں کا پڑھنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ, یعنی گھروں کے اندر قبریں مت بناؤ. ایک معنی تو یہ ہے جب نماز پڑھو گے تو قبر بیچ میں آڑے آ جائے گی, تو گھر کو قبرستان مت بناؤ, اپنے مردوں کو عام قبرستان کے اندر دفناؤ. دوسرا حکم یہ بیان کیا اور دوسری علت یہ بیان کی کہ گھروں کے اندر نفلی نمازوں کا نظام بناؤ. جب مکان اچھا بڑا بناؤ تو اس کے اندر جہاں ڈائننگ روم بنایا, جہاں سٹنگ روم بنایا, جہاں ویٹنگ روم بنایا, وہاں عبادت کا ایک روم بھی بناؤ. کیا ہوگا یہ عبادت کے روم کا فائدہ؟ ماں بہنیں وہاں نماز پڑھیں گی, گھر میں برکت ہوگی, روزی میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی, شیاطین بھاگ جائیں گے, برے اثرات ختم ہو جائیں گے, گھر میں نماز کا ماحول بنے گا. اور ضرورت پڑنے پر عورت جو ہے یہ گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کرے گی رمضان کے اندر, تو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور گھر کے مرد بھی فرض اور سنتوں کے علاوہ نفلی نمازیں گھروں کے اندر پڑھیں تاکہ گھر کے اندر برکتوں کا ظہور ہو جائے. آج ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں. بہت سے لوگ آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے, پیسہ آتا ہے دکھتا نہیں ہے, کہاں چلا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. آسان راستہ یہ ہے کہ گھر میں 2 کام کرو, گھر میں تلاوت قرآن کریم کرو اور نمازیں پڑھو. آج ہماری خاریاں, رسوائیاں اور ہماری ذلتیں ختم کرنے کا نہایت آسان راستہ پہلے اختیار کر لو. دوسرا پھر جو لوگ بتاتے ہیں دوسرے راستے اور آئیڈیا, وہ تمام جو ہے اس کو اختیار کرو, لیکن 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلو. ایک قرآن شمع ہدایت ہے, اس کو ساتھ لے کر چلو. یہ مینار نور ہے, اس کو ساتھ لے کر چلو. اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے نماز کی پابندی کرو. صحابہ کرام نمازوں کے بڑے پابند رہے. ایک صحابی نے ربیعہ ابن کعب اسلمی,
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کے خادم ہیں. سرکار کے بہت سے خادم تھے. سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت انجام دیتے تھے. حضور کا مسواک ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. بھئی منہ کو صاف رکھنا اور منہ کو بدبو سے پاک رکھنا یہ بھی مومن کی صفت ہے. اور مسواک سستا سودا ہے، اس کے اندر خرچہ کچھ نہیں ہے اور اللہ کا نزدیک بن جاتا ہے آدمی. اور حضور کی سنت پر عمل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. 70 فائدے مسواک کرنے کے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا. اتنا سستا سودا ہے. اور مسواک مہنگا بھی نہیں. ٹوتھ پیسٹ تو مہنگا بھی ہے. ٹوتھ پیسٹ الگ لاؤ، ٹوتھ برش الگ لاؤ، یہ اچھا وہ اچھا یہ اچھا، کتنی دماغ پاشی کر کے لاتا ہے، خرچے کرتا ہے. اور مسواک میں کوئی خرچہ نہیں، ہمیشہ جیب میں رہے، ساتھ رہے، سنت ادا ہو جائے، فائدے نصیب ہو جائیں، منہ کی بدبو دور ہو جائے، منہ پاکیزہ ہو جائے، مسجد میں لانے کے جائے بن جائے. اتنی بڑی بات ہے. سب سنتیں ایسی ہیں کہ مشکل کوئی بھی نہیں. عمل کرنا خالی ہمارے لیے ضروری ہے. ایک دفعہ عمل کرنے کا مزاج بن جائے تو اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کیے بغیر سکون نہیں عطا فرماتا. مزاج بن جاتا ہے آدمی کا کہ میں سنتوں پر عمل کروں. تو ربیعہ ابن کعب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت میں مصلی بچھاتے تھے، مسواک لاتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے. وضو کا پانی تو دوسرے حضرات بھی رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں لیکن دیکھو کیا ماحول بنایا ہے حضور نے مدینہ منورہ کا، کہ چھوٹے بچے کو حضور کی تہجد کی نماز دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. آج ہم کو امام صاحب کی نماز دیکھنے کا کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا. پڑھی اور چلے. کون سی سورت حضرت آپ نے پڑھی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا ہم کو سمجھائیے تاکہ ہماری نماز میں چمک پیدا ہو جائے، ہماری نماز میں ذوق پیدا ہو جائے، ذرا پردرد نماز ہماری ہو جائے، بامعنی نماز ہماری ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے اس سے کہا کہ کل عشاء کو امام نے کیا پڑھا تھا؟ یاد نہیں ہوں پڑھے لے. مجھے یاد ہے. تیرا عالم یہ ہے کہ کل عشاء میں امام نے کیا پڑھا وہ تجھے یاد نہیں، اور مجھے الحمدللہ حضور نے آج سے 50 سال پہلے کیا فرمایا وہ یاد ہے. اور کل امام نے نماز میں کیا پڑھا وہ بھی یاد ہے. توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں متوجہ ہونا چاہیے، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جب آدمی توجہ دے گا تو نماز میں اس کا دل لگے گا. نماز کے اندر دل لگانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد مجھے کوئی اور نماز نہ ملے. تو کیسا توجہ سے پڑھے گا؟ ایسی توجہ سے ہر نماز پڑھے. یہ ہے خشوع والی نماز، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، اور کامیابی دنیا میں بھی دیں گے اللہ اور آخرت میں بھی دیں گے.
آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے ایمان والے کے لیے. مومن تلاش کرتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، لیکن اگر وہ نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، وہ وظائف کی پابندی کر لیتا ہے، تو اس کی برکتوں سے دنیا میں بھی محروم نہیں ہوتا. حدیث شریف میں واقعہ نقل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ فاطمہ بیچاری گھر کی چکی بھی پیستی ہے، پانی بھی لاتی ہے، سب وقت اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے. تو ایک آدھ غلام، نابالغ غلام تھا، تو وہ نابالغ غلام اگر فاطمہ کو مل جائے تو اس کے گھر کے کاموں میں وہ ہاتھ بٹائے اور اس کا عبادت میں وقت زیادہ لگ جائے، زیادہ اللہ کو یاد کر سکے. یہ تو وقت لگاتی ہیں، پھر بھی اور بھی زیادہ اللہ کی یاد میں وقت لگ جائے. بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے پاس، لیکن آپ مصروف تھے، بات نہیں ہو سکی، واپس چلیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا بات ہے عائشہ، کیسے آنا ہوا تھا؟ پورا واقعہ ذکر کیا، اپنے ہاتھ بتائے، اپنی گردن بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام مجھے فلان بچے جن کے والد جو ہیں بدر میں شہید ہو گئے ان کو دینا ہے، تو تم کو غلام نہیں دینا ہے. کوئی بات نہیں ابا، غلام نہیں دے دے، کوئی بات نہیں، منظور ہے مجھے، لیکن کچھ تو دیجیے. کر دوں گا. میں تجھے آخرت کے خادم دیتا ہوں. دنیا کے خادم کے بغیر تو دنیا چل جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کا خادم مل جائے وہاں بیڑے پار ہو جائیں گے. ایک ایک سبحان اللہ پر اللہ درجہ عطا فرمائیں گے، مرتبے دیں گے، مقام دیں گے. تو آخرت کا خادم دوں تجھے؟ جی ابا دے دیجیے. آج کی لڑکی ہوتی تو ناراض ہوتی کہ وظیفہ تو ہے، وہ آئے پہ وظیفہ، ضرورت پوری کرو ہی. لیکن بیٹی کتنی نیک ہے کہ باپ نے کہا کہ میں وظیفہ دیتا ہوں، کہا دے دیجیے ابا جان، وظیفہ دے دیجیے. آپ خادم دیتے تو خادم سے راضی، اور آپ وظیفہ دے تو وظیفے سے راضی، اور آپ کچھ نہ دیں تب بھی راضی. وظیفہ بتایا، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. بیٹی جب یہ پڑھ لے گی تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں تو تجھے اونچے مقام دے گا، لیکن دنیا میں تیری تکان دور ہو جائے گی. دیکھو دنیا کا بھی فائدہ بتایا، یہ پڑھنے پر جو تھکان تجھے دن پر لگ جاتی ہے نا، یہ پڑھنے سے وہ تھکان دور ہو جائے گی. ہم بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ سونے سے پہلے پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اچھی نیند دیں گے، تھکان تمام کے تمام دور ہو جائے گی. کیسا بہترین اور کتنا اچھا وظیفہ بتایا. دس سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، لیکن مدینے کا ماحول ایسا بنایا ہے سرکار نے کہ 10 سال کا بچہ تہجد پڑھنے کا شوقین. اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ٹائم لیا
اور ٹائم لے کر ابن عباس رات کو حضور کی عبادت دیکھنے کے لیے پہنچے. جلوت کی عبادت تو سب دیکھتے تھے، لیکن خلوت میں آقا کے اعمال کیا ہیں یہ معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم رات کو وہ اعمال انجام دیں، رات کو جاگیں. آج بھی نوجوان جاگتے ہیں، نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہیں. کوئی کرکٹ کی بات کرتا ہے، کوئی حج میں وہ پیدل جا رہا ہے اس کی بات کرتا ہے. اس کو جانے دو، حج میں پیدل جاتا ہے تو اپنے کو کیا ہے؟ وہ جانا ہوگا تو جاتا ہوگا، اس کو ثواب چاہیے، اجر چاہیے تو جاتا ہے. اس کے لیے ہم خواہ کے لیے کیوں بحثا بحثی میں پڑھیں؟ کوئی ہمالیہ پہ جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، یہ بیچارہ مکے جاتا ہے. جانے دو، اچھا کام کر. اب اس کے اوپر یہاں فتوے بازی کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کرکٹ پر بحث کرتے ہیں، اس نے یوں مارا، اس نے یوں مارا، اس نے کیچ پکڑا، اس نے چھوڑ دیا. تو کری لینا چاہے کیچ چھوڑی دی تو پکڑی لینا. نہیں پکڑی بھی جائے تو کہنے ہو جاڑو ہمارے وہاں. تو اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو، کام میں لگاؤ. ایک ایک منٹ قیمتی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو جو جوانی اور ٹائم دیا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے. ٹائم لگاؤ، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ. وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، تعلیم کرو، کتاب پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. ایک رات طے کرو کہ آج پوری رات قرآن پڑھیں گے. ہے ایسے کوئی جوان کہ جو طے کر لیں کہ آج پوری رات تہجد پڑھے گا؟ جو سب سے زیادہ تہجد پڑھے گا اس کو 1,00,000 روپیہ انعام. ایسے پروگرام بناؤ، مجاہدے والے بناؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے بناؤ. ابن عباس گئے، رات جاگے، اور حضور جب استنجا سے فارغ ہوئے تو پانی وضو کا رکھ دیا. حضور نے کہا کس نے یہ پانی رکھا؟ تو وہ ننھے ابن عباس نے، اتنے چھوٹی عمر میں اتنا ادب. ارے مدینے میں رہے گا نہیں تو ادب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مدینہ ادب کی بستی ہے، بچوں میں بھی ادب اور بڑوں میں بھی ادب. بڑے بھی جانتے ہیں ادب کس کو کہتے ہیں، اور چھوٹا بھی جانتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ ابھی استنجا سے فارغ ہوں گے تو وضو کی ضرورت پڑے گی، لہذا پانی رکھا جائے. لو ادب کرنے پر دعا مل گئی. اللہ والوں کا ادب کرنے پر دعائیں ملتی ہیں، اور دعا سے دنیا اور آخرت کے بیڑے پار ہوتے ہیں. حضور نے دعا فرمایا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کو حکمت کا علم عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ابن عباس کو قرآن کا بہت بڑا محقق اور مفسر بنایا. پھر انہوں نے نماز کا طریقہ سیکھا، خدمت کرنے آئے تھے، نماز دیکھنے آئے تھے. آج ہے کوئی جو کسی کی تہجد دیکھنے آتا ہو؟ کسی عالم کی نماز دیکھنے آتا ہو؟ کسی عالم کا وضو دیکھنے آتا ہو؟ اس کا طریقہ عبادت دیکھنے آتا ہو؟ یا کوئی ایسا ہے کہ آ کر یوں کہے کہ مجھے صحیح نماز سکھاؤ؟ کوئی ایسا ہے جو آگے یوں کہے کہ مجھے اللہ کی کتاب نہیں آتی پڑھنا، مجھے صحیح پڑھنا سکھاؤ، میں اپنا وقت خرچ کروں گا اور دوں گا، حضرت مولانا اور آپ کو ہدیہ بھی دوں گا. ہدیے کا تو نام ہی نہیں لینے تو طبیعت خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے مولانا کے ہدیہ لیتے تو کائے پہ لینے کا ہدیہ؟ مولانا ہدیہ نہیں لیں گے تو کیا لیں گے؟ جب ادھری دماغ پاشی آپ کے لیے کرتے ہیں تو ذرا ہدیہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں خوش ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ اللہ کے دین کے لیے لگا. خوب دل کھول کر دینا چاہیے.
اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے چند حروف پڑھنا سکھا دیا، آپ نے مجھے صحیح نماز پڑھنا سکھا دیا، آپ کا تو جتنا احسان مانوں کم ہے۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے لیے تہجد کے واسطے مصلی رکھا، مسواک رکھا اور وضو کا لوٹا رکھا۔ حضور خوش ہو گئے اور فرمایا ربیعہ آج جو ہے مانگنے کی رات ہے، بتاؤ کیا مانگوں؟ تمہارے لیے کیا مانگوں آج؟ دنیا دار ہوتا تو دنیا مانگتا، لیکن اس اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا مطلوب ہے اور اللہ کی معیت مطلوب ہے اور اللہ کا پڑوس مطلوب ہے۔ کتنی بڑی چیز اس کو مطلوب ہے۔ اس بنا پر بے فکر ہو کر کہا سرکار مجھے جنت میں آپ کا پڑوس دلا دی، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے اندر مجھے نوکری اور جاب چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کینیڈا کا ویزا دلوا دیجیے، یہاں مل جائے گا کینیڈا کا ویزا مل جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی مت جاؤ، جاؤ محنت کرو، کام کرو، اس دنیا میں بھی ترقی کرو، آگے بڑھو، پڑھو۔ اسلام کسی کو پڑھنے سے، ترقی کرنے سے، ایڈوانس نالج لینے سے منع نہیں کرتا۔ آگے بڑھو، اسلام کے ساتھ آگے بڑھو، تمہاری نمازیں بھی نہ جائے اور تمہارا جاب بھی نہ جائے، اس شان کے ساتھ رہو، پڑھو اور پوری دنیا میں جاؤ اور ترقی کرو۔ اسلام ہرگز منع نہیں کرتا، لیکن جہاں جاؤ اسلام کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کو برقرار رکھو، جہاں بھی جاؤ اپنے دل کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایسی شان کے ساتھ آپ پورے عالم میں اگر چلے جاتے ہیں تو اسلام منع نہیں کرتا آپ کو عالم میں جانے کے لیے۔ جاؤ اور وہاں بھی جا کر دین پھیلاؤ اور دین کا کام کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگو، تم نے بڑی چیز مانگی، لیکن ربیعہ ابن کعب ضد پر رہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہی چاہیے، یہی چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ سرکار جنت میں آپ کی معیت نصیب ہو جائے، پڑوس اچھا تو تمام کام اچھا، دنیا میں بھی پڑوسی اچھا تو تمہارا گھر جہنم ہے، اور پڑوسی برا ہے تمہارا گھر جہنم ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوربہ بھی بناؤ تو پانی زیادہ کر دو تاکہ ایک پیالہ اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تلقین فرمائی کہ جبریل علیہ السلام کی تلقین سے سرکار یہ سمجھے کہ پڑوسی کو میراث میں حقدار بنا دیں گے۔ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے۔ اس لیے پڑوسی نے اگر اپنے پڑوسی کے جانے کے بعد پڑوسن سے بدکاری کا ارتکاب کیا تو گناہوں میں بہت بڑا گناہ اس کا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا، کیونکہ پڑوسی گیا تو تم پر بھروسہ کر کے گیا ہے کہ یہ میری بیوی کی نگہداشت کرے گا، حفاظت کرے گا، اور اس میں خیانت کر دی تو یہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور فرمایا نہیں مجھے پڑوس کی چاہیے آپ کا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آسان راستہ اور آسان طریقہ یہ ہے
کہ مدد کرو میری نوافل کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ ہاں تم کو پڑوس مل جائے گا، یوں کہا میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں میرا پڑوس نصیب ہو، لیکن تم کو پڑوس حاصل کرنے کے لیے نمازوں کے ذریعے سے محنت کرنی پڑے. معلوم ہوا نمازیں اللہ کا پڑوس عطا فرماتی ہیں، نمازیں اللہ کے رسول کی معیت نصیب فرماتی ہے، نماز اللہ کے رسول کی رضا نصیب فرماتی ہے. نماز جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی روزی میں برکت عطا فرماتی. حدیث پاک میں فرمایا جو پنجگانہ نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو اور اسے یہ بشارت دو کہ اس کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کی روزی کے اندر اللہ تعالی برکت دے دیں گے اور اللہ تعالی بے حساب جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دیں گے. کتنی برکتیں نماز کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج دنیا میں جو ایک وبال مچا ہوا ہے ننگے پن کا، عریانیت کا، حیوانیت کا، اس کا بہترین علاج ایک ہی لکیر کے اندر بیان فرمایا قرآن کریم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز پابندی کے ساتھ بجا لائی جائے تو یہ تمہیں فحشا یعنی کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے اور برے کاموں سے بچاتا ہے. جب نماز زندگیوں کے اندر آ جائے گی تو برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، اچھائیاں آ جائیں گی. اس بنا پر نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. اس بنا پر آج اگر سروے کیا جائے تو سب سے بڑی کمی اگر عبادات میں نظر آتی ہے تو ہمیں نماز میں نظر آتی ہے. صبح میں ہمارا سروے کیا جائے کتنے کم لوگ نماز میں آتے ہیں، عشاء میں سروے کیا جائے کتنے کم لوگ نماز میں آتے ہیں. اگر 100% ہم نماز میں آنے والے بن جائیں تو اللہ تعالی ہمارے مسائل کا حل فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں. تم میرے بن جاؤ میں تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اور اللہ کا ڈر آیا تو نماز آ جائے گی، نماز کی پابندی آ جائے گی. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے متقی کو روزی عطا کرتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے روزی ملے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اسباب کی لائن سے محنت کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. وہ تنہا تنہا کافی ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک طرف اللہ ہو جائے، بیڑا اس کا پار ہوگا جس کی طرف اللہ ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ اس سے ناراض ہو جائے، پوری
دنیا مل کر اس کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ماں بہنیں گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرنے والی بن جائیں۔ جیسے ہی اذان ہو جائے نماز پڑھنے کے لائق ہوں، تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے اس فریضے کو انجام دینے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم نے نماز کی پابندی پر فلاح کا وعدہ فرمایا، فلاح آخرت میں اللہ دینے والے ہیں، لیکن جو نماز پڑھے گا وہ دنیا میں بھی کامیابیاں پائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نوازیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے حضرت ربیعہ ابن کعب نوافل پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں لیت العل کرتے ہیں۔ مت سستی کرو نماز کے اندر، چست بن جاؤ، دوسرے اعمال اپنی جگہ کرو، کماؤ، محنت کرو، جو کرنا ہے سب کرو، لیکن وقت پر نماز کی ادائیگی اپنی زندگی کا نصب العین بنا دو اور مزاج بنا دو۔ باقی روزی کا دینا، برکتوں کا دینا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ ضرور دیں گے۔ ہم کام کرتے چلے جائیں، حالات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، کچا نکل جائے گا، پکا جم جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مالا مال فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنائے، اور ہمارے گھروں کو نماز کے ذریعے سے آراستہ فرمائے، ہماری پیشانیوں کو سجدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔